السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کہانی مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں عشق کی آخری ایپیسوڈ لے کر۔ تو جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، جس سے میرا ہر نیا والا ایپیسوڈ آپ کو سب سے پہلے ملے گا، وہ بھی فری میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس نے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی فیملی کو محفوظ رکھنے کے لیے سوریا کی بات ماننے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ فیصلہ بھی وہ نہیں ماننے والا تھا۔ اب اس نے صرف اپنی فیملی کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی بھی جان کی حفاظت کرنی تھی، اپنے بچے کے لیے، اپنی مہر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ نہیں، میں نہیں ہاری ہوں، میں نہیں ہار سکتی ہوں، چاہے مجھ سے نفرت کرے لیکن پھر بھی میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ سوریا نے کبھی ہار نہ ماننا نہیں سیکھا تھا، وہ اپنے عشق ہار جائے یہ ناممکن تھا۔ وہ چلے جائے چلاتے ہوئے بولی، نہیں سوریا، ہار مان جاؤ، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، کسی اور کا ہے، کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس نے کبھی تمہیں نہیں چاہا۔ بزرگ کی آواز آئی، لیکن میں اسے چاہتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ سوریا اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی تھی اور پھر سست بدتمیزی اور غصے سے بولی، سوریا میں مانتا ہوں میں قصوروار ہوں، میں تمہارا اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہاری قربانی دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس گناہ کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میری بیٹی جو کبھی میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے بات کرتی تھی وہ بھی چھوڑ چکی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ میں نے اس کے سکندر سے بدلہ لینے کی کوشش کی، میں نے اس کی عشق کو توہین کی، لیکن خدا کے لیے تم چھوڑ دو، ہار مان جاؤ سوریا، وہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ پھر سے آواز آئی۔ سوریا کو کوئی پرواہ نہ تھی، وہ اس پکار کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ اب بھی اپنی ضد پر قائم تھی، اسے شہریار چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر۔ وہ ایک عام سی لڑکی کے سامنے یوں ہار نہیں سکتی تھی، وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ طاقتور تھی، اس سے زیادہ اسے خوش رکھ سکتی تھی، وہ صرف اس سے کیوں ہارتی، کسی بھی قیمت پر مہر سے ہارنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن یہ آوازیں، یہ پکاریں اسے تنگ کر رہی تھی، اس کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے گھٹا رہی تھی۔ یہ سب کچھ وجہ سے ہے سکندر، کم تمہاری دنیا میں نہیں بلکہ تم میری دنیا میں آئے ہو، تم نے سب کچھ برباد کیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، میں تمہاری جان لے لوں گی اور شہریار کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے کر چلی جاؤں گی۔ وہ سکندر صاحب کے قریب کھڑی تھی جب وہ کہ گہری نیند سو رہے تھے، اس کا ارادہ آج ان کا قصہ تمام کرنے کا۔ اب اس کا قصوروار صرف اور صرف سکندر لگتا تھا۔ اس نے اپنا گلابی پھول نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سکندر پر ایک بار پھر سے وار کرتی، اچانک کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے دھکا دے کے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میں اس کی جان لینے والی تھی، شہریار یہ ہم دونوں کے بیچ آ رہا ہے، اسے مر جانا چاہیے، وہ جنونی انداز میں بولی۔ خبردار، جو تم نے میرے بابا کو مارنے کی کوشش کی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے انداز نے شہریار کو بھی غصہ دلا دیا، لیکن اس کے غصے کی پرواہ سوریا کو نہ تھی، بلکہ اس کی دوپہر والی باتیں ابھی تک وہ اپنے دل پہ لے بیٹھی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے جس سے عشق کی اس نے انتہا کر دی تھی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو اس شخص کے لیے جو ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو اس کے لیے جو اپنا عشق تک نہ نبھا سکا، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو جو 22 سال پر تمہارا انتظار کرتی رہی،
جو تمہارا ایک حکم پر ایک کمرے میں بند رہی، اس سے نفرت کرتے ہو تم؟ ہاں، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، نفرت ہے مجھے تم سے، بے تحاشا نفرت ہے۔ شہریار کے دہاڑ نے سکندر صاحب کی آنکھیں کھول دی۔ مجھ سے نفرت کرتے ہو تم؟ مجھ سے؟ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے شہریار تو میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر میں نے مزید قتل کیا تو مجھ سے پریوں کی طاقت سے چھین لی جائے گی، لیکن مجھے غم نہیں ہوتا اسے مارنے کا۔ لیکن اب میں اسے نہیں تمہیں ختم کروں گی، جس کے لیے میں اپنا اتنا کچھ کیا۔ میں نے 22 سال انتظار کیا، 22 سال ایک کمرے میں قید رہی، 22 سال کی پریوں کی زندگی چھوڑ کر قیدی کی زندگی گزاری، کسی کے لیے، تمہارے لیے، اور تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میں تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اگر میرا نہیں تو کسی کا نہیں۔ ثریا کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ چکی تھی اور اس کا پھول اس کی گردن پر وار کرتے ہوئے خنجر کا روپ دھار چکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرش پر شہریار کے خون سے سرخ ہو گیا۔ اس پر وار کرنے کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ وہ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن شہریار کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ سکندر صاحب اسے اسپتال لے کر گئے، جبکہ آسیہ بیگم نے رو رو کر اپنا حال خراب کر دیا۔ ثریا شہریار کو حاصل نہ کر سکی تو اسے جان سے مار دے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا، اور اگر وہ بچ گیا تب بھی وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ وہ واپسی آئے گی اور پھر اسے مارنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اب وہ ثریا کے دل سے اتر چکا تھا۔ ہاں، شہریار کے لفظوں نے ثریا کی اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس کا مقصد شہریار کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کی جان لینا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو زیان، خدا کے لیے شہریار ہسپتال میں، اس کی جان خطرے میں ہے، پلیز مجھے جانے دو، وہ مہر روتے ہوئے کہا۔ آج بھی آسیہ نے فون پر سے بتایا تھا کہ ثریا شہریار پر جان لیوا حملہ کیا ہے، اور تب سے ہی وہ بند پانی کی مچھلی کی تڑپ رہی تھی۔ بھابھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بیمار ہیں، شہریار نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، میں اس طرح آپ کو نہیں جانے دے سکتا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میرے شوہر کی جان خطرے میں ہے، اسے میری ضرورت ہے، مجھے جانا ہے، جانے دیں۔ اب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں زیان بھائی، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ اس کی جوڑے ہاتھوں کو دیکھ کر زیان بے بس ہو گیا، اور خود بھی شہریار کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس پر جان لیوا حملے کا سن کر زیان بہت پریشان ہو چکا تھا۔ ایک ہی تو دوست ہے اس کا جس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ اپنی دوستی کا فرض مہر کا خیال رکھ کر نبھا رہا تھا، لیکن شہریار اتنا دور رہ کر وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے شہریار کا وعدہ توڑ دیتے ہوئے مہر کو اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کا فیصلہ کیا۔ زیان اور مہر اسپتال پہنچے تو شہریار کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 72 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اگر مزید 24 گھنٹے میں ہوش نہ آیا تو اس کی جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مہر کو واپسی دیکھ کر آسیہ اور سکندر پریشان ہو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ شہریار کے لیے کتنی خاص ہے، وہ ان کے لیے بھی خاص ہو چکی تھی، اور اسے بالکل اپنی سی بیٹی کی طرح محبت کرنے لگے تھے۔ وہ اس طرح سے اچانک مہر کی واپسی پر انہیں بھی پریشان کر دیا تھا، اور فی الحال وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہر اور ثریا کا سامنا ہو۔ شہریار پر حملہ کرنے کے بعد ثریا کہاں گئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ واپسی نہیں آئی تھی۔ پھر بھی اس کا خوف اس وقت سکندر اور آسیہ کے آگے پیچھے منڈلا رہا تھا۔ ان لوگوں کو کسی پل سکون نہ تھا۔
پتہ تھا وہ بس اتنا کہ ثریا اگر عشق میں جان دے سکتی ہے تو نفرت میں جان لینے بھی ایک پل نہیں لگائے گی۔ وہ کسی بھی وقت شہریار کو جان لے سکتی ہے۔ وہ تم نے کیا کیا ثریا، اپنے شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی؟ یہ تھا تمہارا عشق، یہ تمہارے 22 سال کی تڑپ تھی، یہ تمہارا انتظار، اس کے لیے پکارتی تھی تم اس کو؟ تم تو میں کیا کرتی؟ وہ کہتا ہے مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ اس کی مہر کو چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کہ وہ کبھی میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ وہ ثریا ہو کر ثریا کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ اسے میرے لیے بنایا گیا تھا، اسے مجھے دیا گیا تھا، تو کیوں اسے مجھ سے چھینا جا رہا ہے؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی، کیونکہ تم نے غلطیاں کی ہیں ثریا، اور غلطیوں کی سزا ہوتی ہے۔ تم نے پہلے اس کی دادا کو مار ڈالا، پھر اس کے ملازمہ کی قتل کی، پھر آدم ذات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، ان کی جان لینے کے لیے۔ اگر 3 قتل کرنے کے بعد بھی تم اس سے مانگتی ہو تو وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تمہیں شہریار کی اجازت ملنے کے بعد اپنے کمرے گھر واپسی آ جانا چاہیے تھا، نہ کہ وہیں رک جا کر اپنی ضد پر قائم رہنا تھا۔ وہ غلطیاں جو تم کر چکی ہو اس کے بعد شہریار ویسے بھی تمہیں نہیں مل سکتا۔ شہریار یہاں آنے سے انکاری ہے، تم اسے زبردستی نہیں لا سکتی، تم اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ بھول جاؤ وہ واپسی آ جاؤ، شکر کرو تم کہ تم شہریار کے نکاح میں ہو اور اب بھی اپنی قیدی پر حکومت کر سکتی ہو۔ اگر سکندر کی طرح شہریار نے بھی نکاح نہ کیا ہوتا تو تمہیں بھی پریام کی طرح ساری زندگی کے لیے قید کر دیا جاتا، تم بھی ہمیشہ کے لیے قیدیوں کی زندگی گزارتی۔ واپسی آ جاؤ ثریا، اب بھی وقت ہے، اور دعا کرو کہ شہریار بچ جائے، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم سے تمہاری پریوں کی ساری طاقتیں چھین لی جائیں گی۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں شہریار کو واپسی لاؤں گی، میں اسے بچا کر اپنے ساتھ لاؤں گی، اسے یوں نہیں چھوڑوں گی، وہ میرا ہے اور اس پر میرا حق ہے۔ وہ جنونی انداز میں بولی۔ ضد ایک بار پھر سے سر اٹھا کر چکی تھی۔ بزرگ نے اسے سمجھا کر تھک ہار چکے تھے، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ اسے شہریار چاہیے تھا کسی بھی قیمت پر۔ وہ غصے میں اس پر حملہ کر بیٹھی تھی، لیکن عشق مرتا نہیں، نفرت آسان نہیں ہوتی۔ وہ جس نے زندگی کے ہر پل کے ساتھ کسی سے عشق کیا ہو، وہ اس کی نفرت کیا کرے گی؟ نفرت کا احساس وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں عشق بے پناہ ہو، اور ثریا شہریار سے بے پناہ عشق کرتی تھی۔ جی، ان کو ہوش ہو گیا ہے، اب کوما سے باہر آنے لگے ہیں، لیکن جان اب بھی خطرے میں ہے۔ ان کا بہت سارا خون ضائع ہو گیا ہے، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ دعا کیجیے۔ ان 4 دنوں میں آج پہلی بار ان کی حالت میں تھوڑا سا سدھار آیا ہے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر خوشخبری کے ساتھ ساتھ بری خبر بھی سنائی تھی کہ شہریار کی جان اب بھی خطرے میں تھی۔ آسیہ مصلے پر بیٹھی مسلسل اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگی رہی تھی۔ ڈاکٹر کی خبر نے سکندر صاحب کو تھوڑا پرسکون کیا تھا، جبکہ مہر کے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسے میں زیان کے دوست ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے سب کو سنبھال رہا تھا، اور عابد پھر کسی پیر صاحب کو بلانے گیا تھا تاکہ ان مسائل کا کوئی حل نکل سکے۔ شہریار کی حالت بہت خراب تھی۔ مہر نے بہت مشکل سے ماما بابا کو گھر بھیجا تھا اور اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن آرام بھی ضروری تھی۔ مہر نے زیان بھی واپسی جانے کے لیے کہا اور جانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن مہر کی ضد کے سامنے ہار گیا۔ اس وقت مہر شہریار کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھی تھی، جبکہ اس کی گردن پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس سے کتنے درد میں ہوگا۔ اس کی حالت دیکھ کر مہر بار بار رونا آ رہا تھا، لیکن بہت مشکل سے اس نے شہریار کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی تھی۔
شہریار پلیز واپسی آ جاؤ، ہم تمہارے بغیر نہیں جی سکتے۔ سوچو کل ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو مل کر اس کا خیال رکھیں گے، اس کی پرورش کریں گے، اس کو اچھا انسان بنائیں گے۔ شہریار دوائیں کے زہر اثر گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھی آہستہ آہستہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے فوراً اپنی دائیں جانب دیکھا۔ وہ جہاں وہ بیٹھی تھی سے گھور رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مہر نے شہریار کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم واپسی آ گئی، میں نے منع کیا تھا نا میرے شہریار کی زندگی میں واپسی مت آنا، منع کیا تھا نا میں نے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی، تمہیں ان سے اپنی جان پیاری نہیں ہے لڑکی۔ سریا نے چلاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ مارا، منہ پر مار ڈالا۔ مہر اس تھپڑ کے تپ نہ لاتے ہوئے دور جا کر گری۔ آج میں تمہیں اپنے شوہر شہریار کے بیچ سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دوں گی۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اپنا پھول نکالا۔ اس کا ارادہ آج مہر کی جان لینے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مہر اس کو نقصان پہنچاتی، کوئی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو شہریار اس کا ہاتھ اپنی پوری قوت سے تھام کر کھڑا ہوا تھا۔ بس کرو سریا، جینے دو ہمیں، میرے ماں باپ کی غلطی کی سزا تم ان کی جان لینے کی کوشش کر کے دے چکی ہو۔ تم نے میری دادا کو مار ڈالا، میری دادی کو مار ڈالا، تم نے اس معصوم ملزمہ کی جان لے لی۔ اب بس کرو، ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ میں کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، کبھی تمہیں نہیں چاہا، تم سے صرف بے چینی کی وجہ سے اگر میری زندگی میں آئی ہو تو تم کبھی میری نہیں ہو، اور نہ ہی عام انسان ہو کر ایک پریوں کی دنیا میں رہ سکتا ہوں۔ میں عام انسان ہوں سریا، مجھے ایک عام انسان رہنے دو۔ چلی جاؤ ہماری زندگی سے، اور ہاتھ باندھ کے بولا۔ چلی جاؤں گی شہریار، لیکن تنہا نہیں، تمہیں ساتھ لے کر، وہ بھی اس کی جان لے کر۔ بس ایک بار میرے ساتھ چلو، مجھ سے زیادہ خوشی تمہیں اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کی جان میں آج لے کر رہوں گی، یہی ہمارے بیچ دیوار بنی ہوئی۔ شہریار کا ہاتھ جھٹکتے ایک بار پھر مہر کے حملہ کرنے لگی۔ ایسا مت کرو سریا، وہ ایک نہیں دو جانیں ہیں، اس کی کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے، شہریار نے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ سریا ہاتھ سے پھول نیچے دیا اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ چاہے کتنے بے گناہ کر لے، لیکن ایک معصوم سے دنیا میں آنے کا حق نہیں چھین سکتی تھی۔ اس نے مہر کو ایک نظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتے پیچھے طرف آئی۔ اور تم نے ٹھیک کہا، تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، کبھی مجھ سے محبت نبھانے کا وعدہ نہیں کیا، یہ تو بس میرا عشق تھا جو میں تمہیں ساتھ قید رکھے ہوئے تھا۔ لیکن ایک پری ذات کبھی اپنی سوتن کو قبول نہیں کر سکتی۔ میرے بزرگوں نے مجھے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا، میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے تم سے عشق کیا، لیکن شاید میرے نصیب میں یہ عشق لکھا ہی نہیں ہے۔ میں تم سے سب کچھ چھین سکتی ہوں، لیکن یہ خوشی نہیں۔ جاؤ، کیا یاد کرو گی مہر؟ ایک پری ذات نے تمہیں اپنا عشق دے دیا، لیکن اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں شہریار۔ مہر، تمہاری کوکھ سے جنم لینے والے پہلے بچے پر میرا حق ہوتا ہے، اور اسے تم مجھ سے چھین نہیں پاؤ گی۔ شہریار اور مہر خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے، لیکن اس کی باتوں کی گہرائی کا مطلب نہیں جانتے تھے۔ جاؤ مہر، شہریار تمہیں میرا عشق مبارک ہو۔ اور آنکھوں میں آنسو لیے مسکراتے ہوئے کہیں غائب ہو چکی تھی، جبکہ اس کی کھڑکی کے قریب شہریار اور مہر دونوں کی نگاہیں اسے تلاش کر رہی تھیں۔ کیا وہ چلی گئی شہریار؟ مہر نے پوچھا۔ اور شہریار نے خاموشی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ سکندر صاحب کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش کی، وہ سب بس ایک آخری بار پریام سے ملنے، لیکن اب یہ ممکن نہ تھا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پریام کے عشق کا کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ایک رات چپکے سے اس کے خواب میں آئی، جہاں سکندر نے رو رو کر اس سے معافی مانگی تھی۔ سکندر کی غلطی بہت بڑی تھی،
اس کی وجہ ایک پری نے اپنی ہر خواہش کو ادھورا چھوڑ کر ساری زندگی کے لیے قید ہو گئی۔ اب اس کی ہر رہائی ممکن نہ تھی، پھر بھی اس نے سکندر کو معاف کر دیا تھا۔ شاید عشق سزا نہیں دیتا، وہ ایسا ہی عشق پریام نے کیا تھا۔ 3 ماہ بعد سریا کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ 3 مہینے ہو چکے تھے اس حویلی میں رہتے ہوئے، اب اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا تھا اور آج واپسی کینیڈا جانے والا تھا۔ زیان اور منال کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی، جن کی ساری تیاری شہریار اور مہر نے کی تھی۔ شہریار اس کا بہت خیال رکھا تھا اور سکندر اور آسیہ اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے تھے، لیکن اب انہیں واپسی جانا تھا کیونکہ وہ شہریار کا بزنس پھیلا ہوا تھا جسے سنبھالنا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ آسیہ اور سکندر نے وعدہ کیا تھا وہ کچھ ماہ میں ہی وہاں آ جائیں گے اور مہر کی ڈلیوری سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مہر اپنا سارا سامان کر چکی تھی، لیکن بیگ وزنی ہونے کی وجہ سے اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے وہیں بیڈ پر رکھا اور باہر نکل آئی۔ اس کا ارادہ شہریار کو کسی اور کو بلانے کا تھا جو بیگ نیچے رکھ کر گاڑی میں رکھے، لیکن وہ گاڑی تک پہنچی، اس کے سارے بیگ پہلے ہی گاڑی میں موجود تھے۔ شہریار بیگ تم نے رکھوائے؟ وہ پریشان تھی۔ وہ نہیں، میں نے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی تو اس سے پہلے یہ بیگ یہاں کیسے پہنچے؟ نہیں مہر، سارے ملازم تو دوسری طرف ہیں، یہ یہاں کسی نے رکھے ہیں۔ اور اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ اس نے مہر کو کوئی بھی بھاری کام کرنے سے منع کیا تھا۔ مہر پریشانی سے واپسی جانے لگی جب ہوا کے ایک جھونکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اس نے مڑ کر شہریار کو دیکھا اور مسکرا رہا تھا۔ دونوں کے لبوں سے ایک سرگوشی نمایاں ہوئی۔ سریا وہ دونوں سے بے اختیار مسکرا دیے۔ 6 ماہ بعد شہریار یہاں آؤ، دیکھو چینی کا ڈبہ بہت اونچا پڑا ہے، یہاں نیچے تھی وہ ختم ہو گئی، پلیز اٹھا دو، میں اوپر تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کمرے میں آ کر شہریار کو جگانے لگی جو گہری نیند سو رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود نہ جاگا۔ وہ واپسی آ گئی، اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی اور چینی کا ڈبہ بہت اونچائی پر پڑا تھا۔ شہریار تو اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھی کہ اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ وہ واپسی کچن میں آئی تو چینی کا ڈبہ نیچے رکھا ہوا تھا۔ ملازم کے آنے پر اسے اپنے وقت ہوا اور گھر میں شہریار اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ڈبہ نیچے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ اب اسے ان چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ سریا نے اس کے نہیں بلکہ اپنے بچے کا خیال رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ سریا گہری باتوں کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ شہریار کی پہلی اولاد پر سریا کا حق تھا، یہ بات وہ سمجھ چکی تھی اور اس معاملے پر اپنا دل بھی بڑا کر چکی تھی۔ اگر وہ اس بچے کے لیے اپنا عشق چھوڑ سکتی ہے تو مہر بھی اسے ماں بننے کا حق دے سکتی تھی۔ 3 سال بعد پریام، بیٹا کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، دیکھو بابا آ گئے۔ سکندر صاحب ہر طرف اپنی پوتی کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ اکثر غائب ہو جاتی تھی اور اندھیرا ہونے سے پہلے ہی واپسی آ جاتی تھی، اور اگر اس سے پوچھتے تو وہ کہاں گئی تو کہتی تھی اپنی ماں کے پاس تھی۔ مہر تو اس کی موم تھی، اس کی ماں کا سریا تھی جو اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتی تھی۔ لیکن اس دن کچھ عجیب ہوا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچن میں کام کرتی مہر دروازہ کھولنے لگی تو سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ 10 سالہ بچہ کھڑا تھا۔ خوبصورتی بے مثال، وہ گہری سبز آنکھوں والا لڑکا سرخ سفید رنگت کا مالک تھا۔ آج میں نے پری ماں کہا تھا کہ میں خود اسے گھر چھوڑ کے جاؤں گا، بچہ مسکراتے ہوئے بولا تو مہر بھی مسکرا دی۔ اتنا حسین لڑکا شاید اس دنیا میں ہو بھی نہیں سکتا تھا۔
ویسے بھی ان چیزوں کا خیال میں خود رکھتا ہوں۔ اس کا انداز بھی حق میں بول رہا تھا، تو سوچا آپ کو ساتھ بتا بھی دوں کہ پریام کو خود سے دور مت کریں، بہت کم وقت کے لیے یہ آپ لوگوں کے پاس ہے، اس کے بعد میں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس کے انداز میں ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بھی ان کی بیٹی کو ان سے دور کر دے گا، لیکن وہ خاموش رہی، کچھ بولنے کی اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس نہیں بلکہ اس کی بیٹی دور جانے کی شادی کرنا دور جائے گی، لیکن یہ ثریا کا احساس تھا جس نے اس سے ان کی بیٹی چھینی تھی، اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا تو ہر ماں باپ کا فرض تھا، جس کے لیے مہر اور شہریار بھی کچھ خواب دیکھے تھے۔ ثریا اپنے عشق کے لیے خواب پورے نہ کرے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، لیکن ثریا اپنے خواب بھی پورا کیا تھا، اپنے پریام کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لانے کے لیے، ایک پری ذات سے اس کا نکاح کر کے۔ پریوں کی ہر نسل پہلے سے زیادہ خطرناک، ضدی اور مغرور ہوتی ہے۔ ان بزرگ کے یہ الفاظ سکندر کے کان میں آج تک گونجتے تھے۔ اس بچی کو دیکھ کر اس کی ضدی پن، اس کا مغرور انداز اور وہ کس حد تک خطرناک دیکھ سکتے تھے۔ اس بچے نے مسکرا کر ایک نظر پریام کو دیکھا اور پھر غائب ہو گیا، لیکن یہ بھی سچ کہا کہ وہ بہت جلد اپنی پریام کو لینے آنے والا تھا۔ لیکن کیا پریام اس نے کہا قبول کرے گی؟ کیا وہ ساری زندگی ایک پری ذات کی ہو کر رہ سکے گی؟ کیا عشق اتنا ہی آسان ہے؟ کیا راز ریم کا عشق لائے گا پریام کی زندگی میں ایک نیا موڑ؟ پھر ذریعام لکھے گا عشق کی نئی داستان۔ یہ تھا آج عشق کی آخری ایپیسوڈ۔ اب میں آپ سے نئی ایپیسوڈ میں ملوں گی، نئے ناول میں ملوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔